السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 11 کے ساتھ حاضر ہیں، لفظی ترجمے اور مختصر خلاصے کے ساتھ۔ اللہم فقہنا فی القرآن، اے اللہ قرآن میں ہمیں سمجھ عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، آتینا دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتابہ کتاب، وقفینا اور پے در پے لائے من بعدہ اس کے بعد بالرسل رسول، وآتینا اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو البینات روشن نشانیاں، وأیدناہ اور قوت دی ہم نے اسے بروح القدس ساتھ پاکیزہ روح کے، روح القدس کے۔ افکلما کیا پھر جب کبھی جاءکم آیا تمہارے پاس رسول کوئی رسول، بما لا اس کے جو نہیں تہوا چاہتے تھے، انفسکم تمہارے نفس، استکبرتم تکبر کیا تم نے، ففریقاً ایک گروہ کو، کذبتم جھٹلایا تم نے، وفریقاً اور ایک گروہ کو، تقتلون تم قتل کرتے تھے۔ وقالو اور کہا انہوں نے، قلوبنا ہمارے دل، غلف غلاف ہیں، بل لعنہم اللہ بلکہ لعنت کی اللہ تعالیٰ نے ان پر، بکفرہم باوجہ ان کے کفر کے، فقلیلا ما پس تھوڑے ہیں، ما یؤمنون جو وہ ایمان لاتے ہیں۔ ولما اور جب جاءہم آئی ان کے پاس، کتاب من عند اللہ پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصدقاً تصدیق کرنے والی، لما معہم اس کی جو پاس ہیں ان کے، وکانوا حالانکہ تھے وہ، من قبل پہلے سے، یستفتحون فتح مانگتے تھے، علی الذین ان لوگوں پر جنہوں نے کفروا کفر کیا۔ فلما پھر جب جاءہم آیا ان کے پاس، ما عرفوا جو انہوں نے پہچان لیا، کفروا کفر کیا انہوں نے، بہ اس کا، فلعنت اللہ پس لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، علی الکافرین کافروں پر۔ بئس ما اشتروا کتنا برا ہے جو بیچ ڈالا انہوں نے، بہ بدلے اس کی، انفسہم اپنے نفسوں کو، ان یکفروا یہ کہ کفر کیا انہوں نے، بما اس کا جو انزل اللہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، بغیاً ضد کی وجہ سے، ان ینزل اللہ یہ کہ نازل کرتا اللہ تعالیٰ، من فضلہ اپنے فضل سے، علی پر، من یشاء جس پر چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، فباءوا پھر وہ لوٹے، بغضب ساتھ غضب کے، علی غضب پر، وللکافرین اور کافروں کے لیے، عذاب عذاب ہے، مہین رسوا کرنے والا یا اہانت آمیز۔ وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے، لَهُمْ انہیں، آمنوا ایمان لاؤ، بما انزل اللہ جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، قالوا وہ کہتے ہیں، نؤمن ہم ایمان لائیں، بما اس پر، جو انزل نازل کیا گیا، علینا ہم پر، ویکفرون اور وہ انکار کرتے ہیں، بما وراءہ ساتھ اس کے جو علاوہ اس کے ہیں، وہو الحق حالانکہ وہ سچ ہے، حق ہے، مصدقا لما معہم تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو ان کے پاس ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے، فالما تو کیوں، تقتلون تم قتل کرتے ہو، انبیاء اللہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو، من قبل پہلے سے، ان کنتم اگر ہو تم، مؤمنین مومن۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم موسیٰ اور البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام، بالبینات ساتھ روشن نشانیوں کے، ثم پھر اتخذتم بنا لیا تم نے، العجل بچھڑے کو، معبود، من بعدہ اس کے بعد، وانتم
وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور ہو تم ظالم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب لیا ہم نے میثاقکم تم سے پختہ عہد، ورفعنا اور بلند کیا ہم نے فوقکم اوپر تمہارے الطورا کوہ طور کو، خذوا تم پکڑو ما جو کچھ آتیناکم دیا ہے ہم نے تمہیں، بقوت طاقت کے ساتھ، واسمعوا اور غور سے سنو، توجہ سے سنو۔ قالوا انہوں نے کہا، سمعنا سنا ہم نے، وعصینا اور نافرمانی کی ہم نے، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ اور پلا دیے گئے اپنے دلوں میں بچھڑے کی محبت اپنے کفر کی وجہ سے۔ قل آپ کہہ دیجئے، بئس ما کتنا برا ہے، جو یأمرکم حکم دیتا ہے تمہیں، بہی اس کا، ایمانکم جس کا تمہارا ایمان، ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین مومن۔ قل آپ کہہ دیجئے، ان کانت اگر ہے، لکم تمہارے لیے، الدارُ گھر، الآخرۃ آخرت کا، عند اللہ پاس اللہ تعالیٰ کے، خالصتاً مخصوص، من دون الناس علاوہ لوگوں کے، فتمنوا الموت پس تم تمنا کرو موت کی، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے، ولن یتمنوہ اور ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے اس کی یعنی موت کی، ابداً کبھی بھی، بما باوجہ اس کے، قدمت آگے بھیج چکے، ایدیہم اپنے ہاتھوں کی وجہ سے، واللہ اور اللہ تعالی، علیم خوب جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور البتہ آپ پائیں گے، احرص الناس زیادہ حریص لوگوں کو، علی حیات جینے پر، زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ اور ان لوگوں کو جو اشرکوا شرک کیا جنہوں نے، یودُ چاہتا ہے، احدہم ان میں سے ہر ایک، لو کاش، یعمرو عمر دی جائے، الف سنۃ 1000 سال، وما ہوا بمزحزحہ حالانکہ وہ عمر بچانے والی نہیں ہے، من العذاب حالانکہ وہ عمر بچانے والی نہیں ہے، من العذاب عذاب سے، ان یعمر اگرچہ وہ عمر دیا جائے، واللہ اور اللہ تعالی، بصیر خوب دیکھنے والا ہے، بما ان کو جو یعملون وہ کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اب آئیے اس رکوع کا خلاصہ۔ تو اس رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے اور یہودیوں کی مخالفت ہے ضد کی وجہ سے۔ تو ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہودی بے چینی کے ساتھ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے جس کی بعثت کی پیشین گوئیاں ان کے انبیاء علیہ السلام نے کی تھیں، دعائیں مانگا کرتے تھے کہ جلدی سے وہ آئے تو کفار کا غلبہ مٹے اور پھر ہمارے عروج کا دور شروع ہو۔ خود اہل مدینہ اس بات کے شاہد تھے کہ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہی ان کے ہمسایہ یہودی آنے والے نبی کی امید پر جیا کرتے تھے، اور ان کا آئے دن کا تکیہ کلام یہی تھا کہ اچھا اب تو جس کا جی چاہے ہم پر ظلم کر لے، جب وہ نبی آئے گا تو ہم ان سب ظالموں کو دیکھ لیں گے۔ اہل مدینہ یہ باتیں سنے ہوئے تھے، اس لیے جب انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم ہوئے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھنا کہیں یہ یہودی تم سے بازی نہ لے جائیں، پہلے نہ ایمان لے جائیں، چلو پہلے ہم ہی اس نبی پر ایمان لے آئیں۔ مگر ان کے لیے یہ عجیب ماجرا تھا کہ وہی یہودی جو آنے والے نبی کے انتظار میں گھڑیاں گن رہے تھے، اس کے آنے پر سب سے بڑھ کر اس کے مخالف بن گئے، اور یہ جو فرمایا کہ وہ اس کو پہچان بھی گئے، تو اس کی متعدد ثبوت اسی زمانے میں مل گئے تھے۔ سب سے زیادہ معتبر شہادت ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، جو خود ایک بڑے یہودی عالم کی بیٹی اور ایک دوسری عالم کی بھتیجی تھیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میرے باپ اور چچا دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گئے، بڑی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی۔ پھر جب گھر واپس آئے تو میں نے اپنے کانوں سے ان دونوں کو یہ گفتگو کرتے ہوئے سنا، چچا کیا واقعی یہ وہی نبی ہے جس کی خبریں ہماری کتابوں میں دی گئی ہیں؟ والد صاحب خدا کی قسم ہاں۔ چچا کیا تم کو اس کا یقین ہے؟ والد صاحب
ہاں چچا پھر کیا ارادہ ہے؟ والد صاحب جب تک جان میں جان ہے اس کی مخالفت کروں گا اور اس کی بات چلنے نہ دوں گا۔ یعنی یہ اپنے عقیدے اور خیال میں اتنا پختہ ہیں کہ تم خواہ کچھ کہو ہمارے دلوں پر تمہاری بات کا اثر نہ ہوگا۔ یہ وہی بات ہے جو تمام ایسے ہٹ درم لوگ کہا کرتے ہیں جن کے دل و دماغ پر جاہلانہ تعصب کا تسلط ہوتا ہے۔ وہ اپنے عقیدے کی مضبوطی کا نام دے کر ایک خوبی شمار کرتے ہیں، حالانکہ اس سے بڑھ کر آدمی کے لیے کوئی عیب نہیں ہے کہ وہ اپنی موروثی عقائد و افکار پر جم جانے کا فیصلہ کر لے، خواہ ان کا غلط ہونا کیسی ہی قوی دلائل سے ثابت کر دیا جائے۔ یہ لوگ چاہتے تھے کہ آنے والا نبی، یعنی کہ ان کی خواہش کیا تھی؟ یہ لوگ چاہتے تھے کہ آنے والا نبی ان کی قوم میں پیدا ہو، مگر جب وہ ایک دوسری قوم میں پیدا ہوا جسے وہ اپنے مقابلے میں ہیچ سمجھتے تھے تو وہ اس کے انکار پر آمادہ ہو گئے۔ گویا ان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ ان سے پوچھ کر نبی بھیجتا۔ جب اس نے ان سے نہ پوچھا اور اپنے فضل سے خود جسے چاہ نواز دیا تو وہ بگڑ بیٹھے۔ یعنی محض ضد کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کا انکار کیا، جبرائیل علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں سے دشمنی کی، دنیا کی محبت میں طویل عمر کی تمنا کرتے تھے، لیکن یہ طویل عمریں انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔